بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله الكرام الكريم وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 154 کا درس ہونے والا ہے. بڑی لمبی آیت ہے. خود آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا مطلب اس کا مقصد خود بتا دے گا. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر تمہارے اوپر غم کے بعد سکون کی نیند اللہ پاک نے نازل فرمائی. یغشی طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک چند افراد کو وہ چین اور سکون کی نیند کھانپے ہوئی. ہوا پس منظر یہ ہے کہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام کا کچھ فرق پیسے وغیرہ دولت وغیرہ اپوزیشن کے لینے میں لگ گئے تو چاروں بغل سے جب اپوزیشن نے حملہ کیا، خاص طور سے اس میں خالد بن ولید تھے اس کا مد مقابل میں، تو ایسا ہوا کہ مطلب سارے صحابہ بھاگنے لگے. ہمت نہیں ہوتی ایسا جملہ چونکہ، لیکن کیونکہ تاریخ ہے اور بنی ہوئی تاریخ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں بول سکتے. سب بھاگنے لگے، جن کو جدھر موقع ملا، جن کو جدھر موقع، کوئی مدینہ کی طرف، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گئے. ایسا اس طرح سے حملہ کی اپوزیشن. پھر جب دیکھیں کہ سب ایک دم مطلب صحابہ ٹھنڈے ہو گئے، محمد کے چاہنے والے سب ٹھنڈے ہوئے، یہاں تک کہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10 افراد تھے. 10 افراد تھے. پہلے تو دغا بازی عبداللہ ابن ابی نے کیا ہی تھا، 1000 میں 700 کو لے کر کے چلا گیا. اس میں بھی حضور کے ساتھ صرف 10 افراد تھے. حضور ذرا سا بھی ٹس سے بس نہیں ہوئے. بار بار حضور فرما رہے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میرے پاس آؤ اے اللہ کے بندے، میرے پاس آؤ اے اللہ کے بندے. لیکن ایسا سما بن گیا تھا بھاگنے کا، ایک دم بالکل بھگدڑ مچ جانا بولتے نہیں، ایسے ہی ہو گیا. ایسا ہوا تو پھر اپوزیشن جب سمجھے کہ اب یہ لوگ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، اب چلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر کو یہاں پر پیش فرمانا چاہا کہ رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم آئے نہیں. جو رسول کے ساتھ 10 جنے تھے وہ دفاع میں، ڈیفینس میں لگے ہوئے تھے. تو کچھ تو ایک دم مکمل منافق تھے، جیسے 700 کو ایک دم لے کر کے جو چلے گئے تھے، ان میں سے عبداللہ ابن ابی تو ایک دم کٹر منافق تھا، اس کے تو سدھرنے کے کوئی چانس ہی نہیں تھے. لیکن کچھ اس کی آب و بھگت میں جو آ گئے تھے، اس کے کہنے بہکاوے میں جو آ گئے تھے، ہوتا ہے نا گیہوں کے ساتھ چنا بھی پیسا چلا جانا، وہی ہوا. جو بہکاوے میں آ گئے تھے، اب ان لوگوں کو کیا کرنا؟ وہ لوگ مطلب اینڈ تک جانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا منظر ہے. صحابہ کی غلاموں کی نسبت رکھنے والے غلامی کی کیا کہنا. اللہ پاک منظر کو پیش فرماتا. پھر تمہارے اوپر غم کے بعد، غم یہ بھاگنے جو لگے تھے تو غم ہی تھا نا، جان بچانے کی فکر تھی، اب پریشانی کے ساتھ، تو غم کے بعد ایسا سکون کی نیند اللہ تعالیٰ نے کاری فرمایا. حضرت ابو طلحہ یہاں پر خاص طور سے بولتے ہیں کہ میرے پاس تلوار تھی ہاتھ میں، اور ایسا نیند کا غلبہ تھا کہ تلوار بار بار ہاتھ سے گر جا رہی تھی، ایک دم ہاتھ سے تلوار گر جا رہی تھی. وہ اس لیے تھا صرف کہ مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر کے گھر تک مت بھاگو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتظام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد، ایک تو غم یہ کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا، یہ غم تھا ہی،
اور پھر ایک جو گھر جانے والے تھے تو یہ ڈبل ٹرپل غم ہو جاتا، اس لیے تم کو مطلب وہ دے دیا، اوم دے دیا، اوم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اوم دیا تو وہ اوم کیا ہے؟ یکشا طائفۃ منہم، تم میں سے ایک طبقے کو وہ ڈھاکے ہوئی تھی، اور لیکن عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو تھا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ایک طبقے کو تو خالی اپنی جان کی پڑی تھی، کچھ بھی ہو جائے بھائی اب نہیں جانتے وہاں بولتے کہ محمد کو بہت طاقت ہے، محمد بڑے ہے، کہیں نہیں بچا لے رہے ہیں، ایسا کچھ طرح کلمہ گو حضرات بول رہے، کلمہ گو حضرات بول رہے کہ محمد کو جب طاقت ہے تو اپنے سے لڑ لینا اپنے دم پر۔ حالانکہ قرآن پاک کی کئی مرتبہ وہ آیت کریمہ پڑھے ہوں گے وہ لوگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تم جاؤ تم اپنے رب کے ساتھ لڑو جا کر کے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو اور گھٹ ہو جانا چاہیے نا کہ نہیں ہم یہودی نہیں، موسیٰ کی قوم نہیں ہے، یہ محمد عربی کی قوم ہے۔ چنانچہ ایک طبقے قد اہمتہم انفسہم، ایک طبقے کو اپنی جان کی پڑی تھی، اور وہ طبقہ وہی عبداللہ ابن ابی والا طبقہ ہے۔ دیکھیے گا منافقین کلمہ گو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے تعلق سے بلا وجہ ناحق گمان کر رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں نازل کر رہا، اللہ کیوں نہیں نازل کر رہا ہے۔ تم آج کل کے جیسے ان کی نسلیں آج کل بولتی ہیں ارے غوث پاک کو کہا اگر طاقت ہے تو امریکہ کے بم کو ختم کر دے رہا، کیا ہے، کیا بیوقوفی ہے؟ آپ بندوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اینی ٹائم سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کہیں انہیں الٹا رہا ہے، وہ کیوں نہیں، وہ سب نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کو بھی دیکھ رہا ہے، کفار کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بولو ایسا، یاد رکھیے تقدیر اور تدبیر، اگر تدبیر بھی آپ کریں گے نا تو اس کی بھی توفیق اللہ ہی دینا، اور تقدیر تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، لیکن تدبیر کبھی بھی تقدیر پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو ذریعے، یہ تدبیر ہے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے، وہ ہو کر رہے۔ اعتراض کی دنیا میں آپ مت رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اور بھی، تو یہ طبقہ اللہ پر، اب تک تو منافق یہ سمجھتے تھے ہم کہ صرف رسالت کی توہین کرتے، لیکن آج یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نہیں، رسالت کی آڑ میں در حقیقت توحید کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قد اہمتہم انفسہم، خود اپنی فکر تھی ان کو، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ایسا لگتا ہے کہ محمد کی امت ہی نہیں، محمد نے تو اللہ کی توحید ایسی پلا دی ہے کہ مطلب یہ کہ کچھ بھی آ جائے آندھی ٹس سے مس نہیں ہونا، ایسی پلائی ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت کی طرح یہ لوگ اللہ کے تعلق سے گمان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، یقولون حل لنا من الامر من شیء، محمد کو قیادت دیں گے جو 10 دن سے کھانا نہیں کھائے، ایسا دیکھیے جملے پہ غور کیجیے گا، یہ 10 دن سے کھانا نہیں کھائے، کھانے کے گھر میں خرچی نہیں ہے، اور یہ لڑائی کرنے آتے ہیں۔ حل لنا من الامر من شیء، کاش کہ ہمارے پاس اگر لڑائی وغیرہ اور قیادت ہمارے پاس ہوتی، دیکھیے جملے پہ غور کیجیے، ہمارے پاس اگر قیادت ہوتی، حل لنا من الامر من شیء، کچھ ہمارے پاس بھی اگر قیادت ہوتی تو ہم دکھا دیتے محمد کو کہ ہم کیسے۔ یہ بہت بڑا بدبخت تھا عبداللہ ابن ابی، جو چاہتا تھا بکتا تھا، عمر پر بڑا گھمنڈ، ایج پر بڑا گھمنڈ، اور تو ایسے بھی لوگ رسپیکٹ دیتے تھے تو اس پر بھی بڑا گھمنڈ، کہنے لگا حل لنا من الامر من شیء، میرے کو بھی اگر قیادت ہم سب کو ملتی تو ہم بتا دیتے۔ اللہ سبحانہ نے مطلب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جواب دیتا، لیکن کہتا ہے حبیب مکرم چونکہ قیادت پر حملہ کیا، اور قیادت آپ کے سپرد ہے نا، اس لیے قل آپ کہیں، کمال ہے۔ اچھا اس کے اوپر کی جو آیت ہے، بدگمانی رب کے لیے کیا، اللہ نے دور نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بدگمانی برداشت کرتا، نبی کی بدگمانی برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے جواب وہاں نہیں دیا کہ تم جو گمان کر رہے ہو اللہ کے خلاف، یہ گمان غلط ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ نبی کے خلاف جو بولا کہ قیادت ہمارے اوپر ہوتی تو مصطفیٰ کی عظمت پر انگلی اٹھی، تو اللہ فرمایا قل، حبیب آپ کہیے، ان الامر کلہ للہ، سارے قیادت اور اختیار کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے قائد بنا دے، وہ جسے چاہے قائد۔ میرے حبیب کی قیادت پر انگلی مت، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، پر غور کیجیے، وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم، اپنے اندر، ماں وہ چیز، لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ میرے حبیب کیا کہنا ہے، اے حبیب یہ اپنے دل میں وہ چیز چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کو تو بولتے ہیں محمد محمد،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے سامنے تو قسم کھا کر ظاہر ہے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آپ کے بن کر کے آئے ہیں، آپ کے بن کر، لیکن ان کے دل میں کیا ہے میں بول دیتا ہوں، اس کے دل میں وہ ہے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے دل میں دیکھیے. یقولون لو کان لنا من وہی لو کان لنا من الامر من شیء، پھر وہی بات، ما قتلنا ہاہنا، ہمارے پاس اگر قیادت ہوتی تو ہم سب یہاں پر مارے نہیں جاتے. زندہ سو بول رہا ہے، ہم سب یہاں مارے نہیں جاتے. آگے دیکھیے اللہ پاک پھر اس کا رد فرما رہا ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. حبیب کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھر میں بھی اگر رہتے اور موت آ جاتی اور جہاں پر مرنے کا ہوتا وہ گھر سے اٹھ کر کے نیند میں بھی چلنا ہوتا تو اللہ چلا کر کے وہیں پہ مارتا. دیکھیے یہ جنگ میں آنے کی وجہ سے، نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے تم مرے ہو، ایسا نہیں ہے، موت نے تمہیں یہاں لایا ہے اور موت کا مالک میں. قل لاؤ کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تمہارے مرنے کی جگہ پر، تمہاری موت جہاں لکھ دی گئی ہے وہاں پر تم ضرور دوڑ کر آتے ہو. تاریخ گواہ ہے نا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے ایک دن جو ہے لکیر ڈال دیا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی میں، کتاب البدر میں، ایسے سے لکیر ڈالا اور کہا ھذا موضع فلاں، ھذا مسرع فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے قتل کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مرگڑ ہے، یہ ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. ارے باپ رے باپ، ہم لوگ کے مرید ہو تو بولیں گے کیا ہے پیر سب پگلا گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے نا، میرے آقا کے صحابہ ویٹ کر رہے تھے نبی کا ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں. تو تاریخ گواہ ہے کہ جب پورا سب بدر کا سما ٹھنڈا پڑ گیا تو دیکھا کہ نبی نے، بلکہ حدیث میں فما ماتا ماتا مانا ہوتا ہے اے تباعد، یعنی نبی نے ام موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے جہاں پر اپنے ہاتھ سے لکیر ماری تھی ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا نہ پیچھے بڑھا، وہیں پر مرا ابو جہل آ کر. جنگ میں آپ غور کریں، یہاں پر مطلب عظمت کے اعتبار سبحان اللہ آپ بول دیجیے، لیکن جغرافیائی طور پر آپ ذرا سے دماغ کے طور پر دیکھیے کہ لڑائی میں جو ہے نا کون کہاں پر رہے گا یہ متعین نہیں ہوتا، خاص طور سے میدان کے معاملے. یہ بیٹنگ اور گیند کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جگہ رہے گا ایک جگہ رہے گا. لڑائی جو جنگیں کہاں دوڑ کے چلا جائے، کون کہاں کس طرح چلا جائے، لیکن بتائیے لڑو گے تم کہیں بھی، مرو گے یہاں پر اس لیے کہ ہم نے یہاں پر لکیر مارا. کیا مصطفیٰ کا اختیار بھی ہے، مصطفیٰ کا علم غیب بھی ہے. تو قیادت مصطفیٰ پر یہاں پر بھی اعتراض اپنوں نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دفاع فرمایا، کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے، تم نبی کی قیادت پر انگلی اٹھا رہے ہو، گھر میں بھی ہوتے اور موت تمہیں آن پڑتی تو جہاں پر آنے کا وہیں پر تم جا کر کے ضرور جا کر کے وہیں پہ مرتے الی مضاجعہم. لیکن سنو وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ آزماؤں. یہ صرف اس لیے کیا ہے، موت کا مالک تو میں ہوں، حیات کا مالک میں ہوں، لیکن تیرے سینوں میں کیا ہے آزماؤں. جانتے ہیں قبلہ کی آیت جب سنے ہوں گے، قبلہ بدلنے کی آیت، تو کمال ہے. نماز کا مسئلہ ہے، استقبال قبلہ نماز میں بھی پچھم کی طرف، مسجد کی طرف جو انڈیا والے پاکستان والے پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں کہ قبلہ ہے، نماز میں اسی طرف پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہے. صحیح ہے، اللہ کا نور ہر طرف ہے، عقیدہ یہ ہے. تو پھر آپ ہر طرف کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اس طرف کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کہا تھا اس لیے نبی پاک کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے پڑھتے ہیں. بس اللہ پاک نے کہا ہے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، کہ ہم نے جو قبلہ کو قبلہ بنایا ہے، قبلہ کو جو قبلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون نبی کا ہے اور کون نبی کا نہیں ہے. واہ، بات نمبر فرسٹ کی آیت 2 کی فرسٹ پیج میں آپ دیکھیں، نبی کی غلامی کو جانچنے کے لیے قبلہ کو اللہ نے قبلہ بنایا. کمال ہے، نماز جیسی عظمت والی چیز میں نبی کی غلامی کو جانچ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر بھی سیم وہی ہے کہ لوگوں قیادت مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، یہی تو ہم جانچنے کے لیے تمہیں یہاں لائے ہیں میدان میں، کہ دیکھتے ہیں کہ خالی گھر ہی میں صوفہ پر بیٹھ کر کے نبی کو مانتے ہو یا پھر میدان میں بھی تم نبی کا دفاع کرتے ہو، نبی کی نصرت اور مدد کرتے ہو. ہر جگہ مصطفیٰ کو ایکول اور ایک جیسا مانتے ہو
کہ ہاں یہاں جیسے ہم آقا کو مانتے ویسے وہاں بھی یہ وَلِيَبْتَغِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے سینوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ایسا کیا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اچھا پہلے کہا سینوں میں کیا ہے اور آگے کہہ رہا ہے دل میں کیا ہے، جو کہ دل جو ہے سینے میں ہوتا ہے۔ پہلے کہا سینے میں کیا ہے اور آگے کہہ رہا ہے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے وہ چیز جو سینے میں ہے، سینے کی چیز کو آزمانے کے لیے، اور آگے کہہ رہا ہے اور ظاہر کرنے کے لیے وہ چیز جو دلوں میں ہے۔ اب یہاں پر سینے اور دل میں پھر فرق کیا ہوگا، اصل کیا ہے، پہلے راؤنڈ میں زبان سے اگر نفاق کا پہلو ہو تو وہ سینے سے تعلق رکھتا ہے، اور ادا سے، دھیان دیجیے گا بڑی اچھی اہم بات بولو، ادا سے اور حرکت سے اگر ظاہر ہو تو وہ قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ قلبی نفاق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اداؤں سے معلوم ہوتا، سلام ہم پڑھ رہے ہیں، سلام سب پڑھ رہے ہیں، اب بھاگ گئے 10 دن، یہ دیکھیے یہ اداؤں سے، یہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ دادا پر نہیں سلام پڑھ رہے ہیں، نبی جو ایمان ہے ہمارا ان پر سلام پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی مطلب یہ کہ میدان کارزار سے مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور وہاں لوگ بول نہیں رہے، بھاگ جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے، تو سینوں کو آزمایا اپنے جو تھے اور دل کو صاف کیا جو غیر تھے۔ اللہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائے گا نہیں، کیونکہ جس کا دل نبی کی محبت میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے، سینہ دیکھے گا۔ اسی لیے کینے کا جملہ سینے سے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولتے۔ ہمارے سینے کو کینے سے محفوظ فرما، کیونکہ دل اس کے اندر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سینے میں کینہ چلا جائے لیکن دل میں چلا جائے، یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے واقعی دل سے نبی کو چاہ لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس دل کی حفاظت کرو۔ تو پہلے جو فرمایا سینوں کو، یعنی تمہارے کو اللہ تعالیٰ آزمانا کہ تیرے سینوں میں کیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نفاق والے اور نفاق ادائی جس کو کہتا ہے، اداؤں سے جو نفاق ظاہر ہوا بھاگ گئے اور بول رہے باضابطہ۔ ہمارے پاس کیا عادت ہوتی تو ہم بتا دیتے ہیں، ہمارے پاس کیا عادت ہوتی تو ہم بتا دیں، واہ۔ اور آگے فرمایا کہ جن کے دلوں میں تھا ان کو صاف کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ مجھے بہت یاد آتا ہے اس موقع سے، بار بار کہتے ہیں کہ میں تو ایک دم لگ رہا تھا کہ کوئی نہ بھی رہے تو میں خوش ہوں، کیونکہ آج مجھے اکیلا موقع ملا ہے مصطفیٰ کا دفاع کرنے کا، تو میں بہت خوش ہوں، لیکن ہو جاتے تو اچھا تھا، یہ بھی حسرت کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیے دل کو آزمانے کی، دل کو کھولنے کے لیے، دل کی بات کھولنے کے لیے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے آشنا نہیں بولے، دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ آشنا کا تو ایک جنرل لفظ ہے، دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 154، اس کا ایک دم خاص خلاصہ اس آیت کریمہ کا صاف پس منظر یہ ہوا کہ تو تاریخ سے ریلیٹڈ بات ہوگی، لیکن سب سے بڑی بات کہ مصطفیٰ کی قیادت پر جس نے انگلی اٹھائی اللہ نے اس کا دفاع فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے ایک یہ عقیدہ ملا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نبی کی ذات پر، چاہے تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مصطفیٰ کا مسئلہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز پر انگلی نہ اٹھے، توحید پر انگلی اٹھے برداشت کر سکتا ہے مولا، رسالت پر نہ انگلی اٹھے، اس کا اللہ تعالیٰ دفاع فرمایا۔ آگے دیکھیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جن لوگوں نے تم میں سے دو گروہ کے ملنے کے وقت، دو گروہ کے لڑتے وقت، وہی مسلمان اور کفار، دو گروہ کے لڑنے کے دن تم میں سے جو پیٹ پھیر کر بھاگے، جانتے ہو کیوں بھاگے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ اپنے سے نہیں بھاگے تھے، شیطان نے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کو پھسلایا۔ عبداللہ ابن ابی کو اللہ تعالیٰ شیطان بول رہا، یہ اصل بننا چاہتا، شیطان نے کہا ایک بار عبداللہ ابن ابی نے، ارے جان بچانا چاہتے ہو، چلو جان بچے لاکھ پائیے، یہ عبداللہ ابن ابی کو دیکھ کر دشمن نبی میں جو زندگی کاٹتا تھا، میری عمر دراز ہو، میرے سے مشورہ نہیں لیتے محمد، میرے سامنے اس طرح سے باتیں بھیتو کے انداز میں بولتا تھا وہ، ایسا نہیں، اور لوگ چونکہ پہلے سے ان کو مانے ہوئے تھے، عزت کرتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے، تو مصطفیٰ پر اللہ پاک فرماتا ہے، جانتے ہو جو دو گروہ لڑنے کے دن میں جو تم میں سے بھاگے تھے، وہ بھاگنے کی وجہ وہ نہیں تھے، شیطان نے اسے بھگایا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، تو جو مطلب بھاگ گئے تھے لیکن دل مصطفیٰ کی طرف مائل تھا، حسرت کر رہے تھے، ارے کیا کیے یار، محمد
کو छोड़ के हमको नहीं भागना था। अरे हम कलमा तो इनका नहीं पढ़े थे ना, अरे कितने भी हैं इज्जतदार, इनका तो कलमा नहीं पढ़े थे, कलमा तो उनका पढ़े थे, हसरत कर रहे थे। तो ऐसी हसरत करने वाले को अल्लाह तबारक तआला कह रहा है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला इनसे दरगुजर फरमाता है, अल्लाह ताला इनको माफ़ करता है। वाह, ये तो ग़ज़वा तबूक में भी एक मंजर आप देखे थे, आयत नंबर 119 में, बल्कि 118 में, हज़रत काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबी ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए। ग़ज़वा तबूक बोले तो एक ग़ज़वा है सन 10 हिजरी में, मतलब इसी गर्मी के एकदम बिल्कुल इसी गर्मी सख्त, उसको सात उसरत भी बोलते हैं, तंगी के लम्हे में बहुत ज़्यादा, यानी न खाने का मसला, पीने का मसला और सवारी सबका मसला तंग, यहाँ तक कि नबी ने कह दिया था कि ला तो हम कुछ नहीं पाते हैं कि तुमको हम किस चीज़ पे सवार करें। तो कुछ लोग रो पड़े थे, तवल्लव अअयुनहुम तफीदु मिन अद-दम, अरे बाप रे बाप, वो ऐसे लौटे जो आंखें अश्बार थी, खूब रो पड़े थे। लेकिन फिर भी 30,000 या 3,000 सहाबे, 30,000 सहाबे किराम के साथ गए थे, वो जंग हुई नहीं थी। असल बताने ये चाह रहा हूँ मैं कि इनमें से 3 सहाबी जो है ना पीछे रह गए थे। भाई हज़रत काब जो जवान थे, मुरारा और हिलाल ये जो है एजेड थे, ये तीनों सहाबी पीछे रह गए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान तबूक में इरशाद फरमाया, ऐन काब कहाँ है, दिख नहीं रहा, काब कहाँ है। जानते हैं इस्लाम के लिए जो पहल करते हैं ना, मुस्तफ़ा भी उसको पहल करते हैं। इस्लाम के लिए जो पहल करते हैं, नबी भी उनको पहल में याद रखते हैं, पेशकदमी में याद रखते हैं। काब कहाँ है, हालांकि मिरारा भी थे, हिलाल भी थे, लेकिन वो एजेड थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा तो बाजू से किसी ने कह दिया, वो कैसे आते, उनके पास तो इतने माल दौलत है और इतने साजो सामान है, वो सामान छोड़ कर कैसे कहीं पाते दौलत, मतलब शिकायत किया। तो रसूल को बहुत तकलीफ हुई, हालांकि आका जानते और कह भी दिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा काब ऐसा नहीं कर सकता, वजह कुछ और होगी। चुनांचे फिर भी कह दिया था, सब जने बोले तो सरकार नाराज हो गए। वक्ती तौर पे जब लौट कर आए तो काब को बुलाया, बुलाने के बाद हज़रत काब कांप रहे हैं। काब कह रहे या रसूल अल्लाह, आप तो सब कुछ जानते हैं, अगर मैं कुछ भी बोला तो फिर तो ऐसे भाना फोड़ देंगे, लिहाजा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, सच बोलूंगा। और वो सच ये है कि हाँ वाकई मैंने ये सोचा था, क्योंकि 30,000 सहाबे किराम है ही आपके साथ, इतनी तादाद है ही, मेरे एक न जाने से क्या होता, मैं यही सोचा था। और चूंकि मेरे पास बहुत सारे मतलब रेबड़ थे, बहुत सारे माल थे, दौलत थे, मैं चला जाता तो कोई देखने वाला है नहीं, इसलिए मैं रह गया, मैं सच बोलूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबको कह दिया काब से, मिरारा से, हिलाल से कोई बात न करे, कोई बात न करे। यहाँ तक के जानते हैं, यहाँ पर एक नुक्ता की बात बताओ, रसूल ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से तर्क कलाम ना करना, लेकिन नबी ने जब ऐलान फरमाया तो 10 दिन तक गुजर गए और खुद नबी बात नहीं कर रहे हैं और सहाबा भी बात नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं कि नबी कानून साज है, एतराज नहीं करना नबी पे, नबी कानून बनाते हैं और नबी कर क्या रहे हैं उनको ना देखो, नबी कर क्या रहे हैं उनको देखो। वो इख्तियार कामिल रखते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत। खैर 10 दिन हो गया, 10 दिन होने के बाद अल्लाह इन दोनों की बीवी आई मुस्तफ़ा के पास, या रसूल अल्लाह, अरे वो तो बहुत बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करने के लिए मेरे को इजाज़त दे दीजिए ना। तो इन दोनों की बीवी को इजाज़त दे दी, यानी तीनों की बीवी को भी मना कर दिया था, कोई भी बात नहीं करना। कितना पावर है, आप गौर करें। अभी सगे बेटे की बीवी को हम बोल देंगे बेटे से बात नहीं करना तो दोनों निकल जाते हैं। वह मुस्तफ़ा जाने रहमत है सहाबा को और दे रहे हैं, इतना कमाल का इख्तियार दे दिया। कुरान की बात है, कमाल का इख्तियार है ना भाई, बीवी को ऑर्डर कर दे कि शौहर से मिलना नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। और 1 दिन 2 दिन नहीं, यहाँ तक के 49 डेज हो गए, 49 दिन जब हो गए तो हज़रत काब वगैरह बहुत परेशान, तीनों बहुत परेशान। यहाँ तक के आयत करीमा अल्लाह ताला उतारता है आयत नंबर 118 में और नंबर 11 में, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, और उन तीनों पर अल्लाह ताला ने तौबा नाज़िल फरमाया, तवज्जो नाज़िल फरमाया, जो तीनों खुल्लिफू पीछे रह गए थे ग़ज़वा तबूक से, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, यहाँ तक कि ज़मीन की कुशादगी के बावजूद उन्हें ज़मीन तक नजर आ रही थी, मर गया तो पता नहीं नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे, इस तरह से एक फिक्रें हो रही थी। वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उनकी जान भी तंगी की शिकार बन गई थी, खाना पीना सब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वज़न्नु अल्लाह मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, और ये गुमान कर बैठे थे अल्लाह बस तू ही है और तो कोई है ही नहीं अब दुनिया में मेरा। सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, फिर अल्लाह तआला ने तौबा नाज़िल फरमाया, तवज्जो नाज़िल फरमाया, इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ये आयत जब उतरी तो जानते हैं
کیا کہنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کیجیے کہ ما ینطق عن الہوا کی عکاسی دیکھیے. یہاں پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی نے اپنے من سے کیا، لیکن خدا کی قسم اپنے من سے نہیں کیا، کیونکہ جب غلطی آپ کریں اور توبہ کی آیت آپ کے تعلق سے اتر رہی ہے تو میرے کو کہیں خوشی ہونا، لیکن جب آیت اتری نا تو نبی اتنے خوش ہوئے. اب ذرا پوچھیے سرکار سے آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ارے وہ جو میں نے کہا تھا وہ میں نے نہیں کہا تھا، وہ رب نے کہا تھا. وہ رب نے کہا تھا، وہ میرا ارادہ نہیں تھا، وہ تو میرا غلام ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. دیکھ رہے آپ. تو نبی جب خوش ہوئے اور بلائے جا کر کے کعب وغیرہ کو بلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہی بتانے جا رہا جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ استقامت غلامی رسالت پر کمانڈڈ انداز میں قائم رہے. رسول پاک کی غلامی پر ایک مرتبہ بھی انہیں نہیں اٹھائے. یہاں دیکھیں ایک جنگ میں تھوڑی سی ہزیمت ہوئی تو عبداللہ ابن ابی جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا میرے کو قیادت دیتے تو ہم جنگ جیت جاتے. یہاں دیکھیے آپ رسول پاک نے 50 دن تک ان کو اپنی بات سے، کلام سے، بیوی سے، صحابہ سے محروم رکھا، پھر بھی یہ لوگ حرف شکایت نہیں کیے اور کہے یا رسول اللہ آپ کتنا بھی ناراض ہو ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری. اسی لیے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ دو گروہ کے ملنے کے دن بھاگ پڑے تھے وہ اپنے سے نہیں بھاگے تھے، شیطان نے بہکایا تھا اسے، اور شیطان بھی عبداللہ ابن ابی نے بہکایا تھا ببعض ما کسبوا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اس کا ایک صاف عقیدہ ہوا کہ آج ہمارے بھی معاشرے میں تھوڑا سا اگر جائزہ لیں، 20 سال 25 سال تک ہمارے معاشرے میں ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان رہتا ہے، الحمدللہ بڑا رسپیکٹڈ زندگی کاٹتا ہے، ادب و احترام کا پیکر بنتا ہے. گلف چلا جاتا ہے تو پہلا فون آتا ہے ممی یہ گنڈا نہیں کرنا کرتی، 11ویں نہیں کرنا کرتی، 12ویں نہیں کرنا کرتی، یہ سب بدعت ہے، یہ حرام ہے، ہمارے باپ دادا غلط ہے. یہ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے باپ داداؤں کو آپ خراب کر رہے ہو. تو تیرا وجود کیا رہا جب تیری اصل ہی خراب ہے؟ تو نسل تو اصل سے چلتی ہے نا. یہ کیسی بات ہے؟ تو لکھ دو کہ ہمارے باپ دادا سب جہنمی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. پھر رسول پاک کی وہ حدیث کہ اولاد نیک وہ ہے جو اپنے باپ دادا کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے باپوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ اولاد نیک ہے. اللہ کے رسول نے ان کو نیک فرمایا. تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ شیطانی وسواس کی بنیاد پر، شیطانی حرکتوں کی بنیاد پر لوگ ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں. انہی پھنسے ہوئے پہلو کو پیش کر رہا ہے کہ جو صحابہ پھنس گئے تھے پھر مصطفیٰ کی طرف پورے اٹریکشن کے ساتھ آ گئے، ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا. اللہ پاک وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے انہیں معاف کر دیا. جانتے ہو کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور بہت بردبار ہے، بہت ہی صبر کرنے والا ہے. بس فرق یہ ہے کہ مصطفیٰ سے رشتے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. وہ تنہائی میں بھی تھے، وہ بہکے ہوئے تو وہ افسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اچھا میرے حبیب سے دوری کو تم افسوس کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے دل سے نہیں بھاگے ہو، یہ شیطانی حرکتوں نے تمہیں بھگایا ہے. آ جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آ گئے تو پھر سب کو معاف کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ. ایسے ہی آج ہم ان نوجوانوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ باہر جاؤ، کماؤ، خوب کماؤ، الحمدللہ خوب کماؤ، خوب استری کے کپڑے پہنو، لیکن یاد رکھنا کہ وہی ماں نے تمہارے پیخانہ کو اٹھایا ہے، وہی ماں نے تمہارے اپنے پیٹ میں تمہیں خون پلایا ہے، وہی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. ایک قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا تو، اور بشر کا فتویٰ لگا. حق ادا کرنے کی بات کر. بڑے بڑے غوث نے کہہ دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بشارتیں ہوئی کہ اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا، تو جواب ملا ارے سب سے پہلے دن جو حمل کا تھا، تو پہلے دن کے پہلے سیکنڈ میں جو درد ماں کو اٹھا تھا اس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا. 9 مہینے کی بات کر رہا، زندگی کی بات کر رہا. تو آج کے نوجوان بھی اس سے یہ لیں کہ اپنے بزرگوں پر انگلی نہ اٹھائیں، بزرگوں کی قیادت پر انگلی نہ اٹھائیں، بڑوں پر انگلی نہ اٹھائیں. قیامت کی نشانیاں رسول اللہ نے بتائی ہے کیا کہ لوگ اپنے بڑوں پر انگلی اٹھائیں گے، اپنے باپ داداؤں کو یعنی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی اتباع کریں گے، نفسانیت کی اتباع کریں گے، اور اس کا حشر یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا، شیطانی زمرے میں داخل کر دے گا انسان ہونے کے باوجود. لیکن اگر کوئی اپنی اصل سے جڑا رہے، ہماری سب سے بڑی اصل یہی ہے کہ ہم اپنے تمام یعنی باپ سے، دادا سے لے سب، جب اتنی چھوٹے سے رشتے کا اتنا عظیم لحاظ کرتے ہیں جو جسمانی رشتہ ہے، صرف ایمانی رشتے کا کتنا پھر لحاظ کریں گے. جانتے ہیں یہی اصل وجہ ہے آج جو مطلب توہین ہوتی ہے نبی کی وجہ یہی ہے
کہ جب آپ معاشرے میں جو فانی زندگی ہے اس میں آپ باپ داداؤں کا رشتے کا لحاظ نہیں کر رہے ہو تو ایمانی رشتے کا کیا لحاظ کریں گے؟ یہی ہے توحید کا سب سے بڑا راز۔ اور ہمارے معاشرے کا وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، انتقال کے بعد بھی الحمدللہ صبح و شام انہیں یاد کرتے ہیں، اس کا خدا کی قسم نبی سے بڑا عمدہ رشتہ رہتا ہے، بڑا عمدہ رشتہ رہتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی طور پر آزما لیجیے، جو لوگ اپنے جن سے پوچھیے نا جو بدعت اور شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کے لقردادا کا نام پوچھیے، نہیں بتا پائیں گے، لیکن جو لوگ الحمدللہ اس کے قائل ہیں ادب و احترام کے، ان سے پوچھے ایک دم بتائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان یہ خط امتیازی پہلو ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قائم رکھے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا باادب موحد مسلمان بنائے رکھے، توحید و سنت پر عمل کرنے والا بندہ رکھے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ادب و احترام کے زیور سے ہمیشہ آراستہ فرمائے، ہمارے ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، اولاد کو رحم و کرم کا مرکز بنائے، ادب و احترام اور تعظیم کرنے والا بنائے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔